بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک مدت کے بعد دروس اسماء و صفات کا سلسلہ پھر سے جاری ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اس سلسلے کو باقی رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اللہ رب العالمین اپنے تقرب کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم اور مبارک نام الرقیب، اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آج اور آنے والی نشست میں بھی۔ حالانکہ اس نام سے متعلق ٹھیک 8 سال پہلے یعنی 4 محرم 1440 ہجری، اور اگر ہم شمسی تاریخ کی اگر بات کرتے ہیں تو 15 ستمبر 2018، اس میں یہ درس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں کافی نقص ہے اور بات واضح نہیں ہے، پیغام جو ہے اس میں جس طرح کی شفافیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی اس ریکارڈنگ میں۔ اس وجہ سے مزید معلومات کے ساتھ اس درس کو انشاءاللہ تعالی 2 نشستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز وجل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے الرقیب سے متعلق 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اس بات کو بیان کیا کہ یوصف اللہ عز وجل بأنہ الرقیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرقیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نام سے متصف ہے، اور کہا کہ وہو من صفات الذات، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اور تیسری بات آپ نے کہی کہ والرقیب اسم من اسمائہ الثابتہ بالکتاب العزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو مبارک نام ہے کتاب السنہ سے ثابت ہے۔ اب اس سلسلے میں جو حسب معمول اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے متعلق کسی نام یا صفت کو لیتے ہیں تو لغت کی جہت سے اس سلسلے میں ہم کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الرقیب کی جو تفصیلی اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ الصحاح جو معروف معجم ہے اس میں الرقیب کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ الرقیب الحافظ، الرقیب یعنی الحافظ المنتظر، کسی چیز کا نگران، کسی چیز کی گھات میں بیٹھا ہوا۔ کہا کہ رقبت الشیء ارقبہ رقوباً ورقبتاً ورقباناً، کسرے کے ساتھ رقبتاً ورقباناً۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اذا رصدتہ، ایک شخص کسی کی بالکل ٹوہ میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی شخص نے ہم سے کہا کہ جو ہے میں آؤں گا آدھے گھنٹے میں، ہم اس کے انتظار میں ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ معنی نہیں۔ یہاں معنی یہ ہے کہ ہم بالکل اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اسی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں یا اس راستے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، یہ معنی اس کا۔ حرسہ، یہ معنی رقبہ حرسہ اس معنی میں۔ بہرحال لسان العرب میں اور علامہ الزجاجی رحمہ اللہ نے اشتقاق اسماء اللہ الحسنہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو اسم ہے الرقیب یعنی فاعل کے وزن پر، فاعل بمعنی فاعل، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ فاعل بمعنی فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں آتا ہے، اور اغلب یہی ہے کہ مفعول کے معنی میں، لیکن یہاں پر فاعل کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے جیسے حمید ہے، حمید کس معنی میں؟ یعنی محمود کے معنی میں، لیکن یہاں پر جو ہے فاعل کے معنی میں، جیسے علیم بمعنی عالم، یہ بات ہے۔ تو الرقیب کا بنیادی معنی یہ ہے کہ الحافظ الذی لا یغیب عنہ شیء، کوئی چیز کسی چیز کی حفاظت میں کھڑا ہوا ہے، کسی چیز کی نگرانی میں کھڑا ہوا ہے، اور اس سے متعلقات جو امور ہیں اس سے کوئی چیز اس سے فوت نہیں ہو رہی، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہو رہی، برابر نگرانی اس پر ہو رہی ہے۔ جیسے کہ حارس الباب ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے، اس کا جو احاطہ ہوتا ہے اس پر اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے، ہر آنے جانے والے پر اس کی نظر ہوتی ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ یا مان لیجیے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر چیز کو وہ اخذ کر رہا ہے وہ، تو یہ بنیادی طور پر اس کے اندر یہ معنی آتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات بہت ہی اس معنی میں، جو معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے طور پر بلایا تھا اور اب آپ گئے تھے، اور جب واپس آئے تورات لے کر کے، تو جو حادثہ وہاں پر واقع ہوا تھا، جو سامری کی طرف سے جو ایک طرح سے شرکیہ امور جو وہاں پر جو واقع ہوئی تھی،
اس سلسلے میں جو گفتگو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تو ہارون علیہ السلام نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اس کا مطلب یہی ہوا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے شرک سے روکنے سے متعلق یا شرک کو دیکھ کر کے جو آپ کے اندر جو غیرت جاگی توحید کی، اس سلسلے میں ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، عام مسلمان نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں. لیکن بہرحال وہ تابع تھے موسیٰ علیہ السلام کے. تو کہا کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا، جو وجوہات آپ نے ذکر کی ان میں سے یہ بھی ایک کہ جو ہے مطلب ممکن ہے آپ مجھ سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو ہے مطلب میرے آنے تک انتظار کر لینا چاہیے تھا، جو صورتحال ہے وہ صورتحال ہے، میرے آنے تک جو ہے مطلب یا جو میں آپ کے پاس جو پیغام دینے والا ہوں، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس بات کو رکھنے سے پہلے تک آپ کو منتظر ہونا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا. تو کہا کہ ولم ترقب قولی. اب دیکھو کہ رقیب جس معنی میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں شعیب علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا وقال یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کیا کہا؟ وارتقبوا انی معکم رقیب. وارتقبوا انی معکم رقیب. اللہ رب العالمین کا فیصلہ آئے گا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. وارتقبوا انی معکم رقیب. رقیب کے معنی دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب الرقیب کہتے ہیں تو اس میں کیا معنی ہے وہ تو تفصیل آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس معنی میں جو قرآن مجید کے آیات ہیں. ایک معروف آیت کریمہ ہے سورۃ الدخان کی. اللہ رب العالمین نے کہا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو یہ بھی اسی معنی میں ہے جو معنی جو شعیب علیہ السلام کے قصے میں جس معنی میں ذکر ہوا ہے. دیگر مقامات پر بھی یہ لفظ جو ہے مطلب مذکور ہے قرآن مجید میں. ایک بہت ہی معروف لفظ ہے قرآن مجید میں رقبہ 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 رقبۃ مؤمنہ رقبۃ مؤمنہ، متعدد مقامات پر. مثال کے طور پر آپ دیکھو سورۃ البلد میں اللہ رب العالمین نے کہا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. اس کے بعد فک رقبہ. یا سورۃ جو آیت صدقات ہے، زکوٰۃ سے متعلق جو یعنی اصناف ثمانیہ کی جو باتیں نا، 8 صنف جو ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اس کے بعد وفی الرقاب، سورۃ توبہ کی آیت کریمہ. تو یہاں راقبہ ایک یعنی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ ایک طرح سے قیدی ہے یا جسے غلام بنا لیا گیا ہے، جو قیدی ہے. تو یہاں راقبہ قیدی کو کس معنی میں؟ دراصل اس معنی میں کہ ایک شخص قیدی ہے تو اس پر کیسی نگاہ ہوتی ہے؟ اس پر کڑی نگاہ رہتی ہے، اسی پر نگاہ رہتی ہے کہ ابھی کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا، وہ ادھر ادھر نہیں ہو جائے گا. تو چونکہ ایک طرح سے انسان کی جو اس کا جو جسم ہے، اس کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، انسان اسی پر نگاہ لگا کے رکھتا ہے، اس کی گردن پر نگاہ لگا کے رکھتا ہے کہ مطلب یہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جانا چاہتا ہے، کدھر بھاگنا چاہتا ہے، اس کی آنکھیں کیا مطلب خبر دے رہی ہیں، یہ کیا دیکھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کدھر جانا چاہتا ہے، کیا سن رہا ہے، کیسے کھڑا ہے. تو گویا کہ اس پر جو ایک طرح کی نگرانی ہوتی ہے نا، وہ اسی معنی میں پھر وہ ایک علم بن گیا وہ راقبہ. بات واضح ہوگی آپ کو. یہ تو میں نے بس ایک لغوی معنی بتانے کے لیے کچھ آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو نام ہے الرقیب، آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں یہ نام صرف 3 مقام پر مذکور ہے. کتنے مقام پر؟ 3 مقام پر مذکور ہے. سب سے پہلی تو وہ آیت کریمہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ میں جو 3 مقامات سے آیتیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ آل عمران سے، سورۃ النساء سے، سورۃ الاحزاب کے اواخر سے. اس میں سورۃ النساء کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اس کے بعد واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ہاں ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ آیت کریمہ بہت معروف ہے. خطبۃ الحاجہ کے یعنی جو یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر سلفی مساجد میں جو اس کا اہتمام ہوتا ہے خطبۃ الحاجہ کا، الحمدللہ دیگر امور میں، تو پھر یہ آیت کریمہ سن کر کے کافی لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی، ان اللہ کان علیکم رقیبا. لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں بتاؤں گا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا اس آیت کریمہ میں جو پیغام ہے، اس پیغام کے اعتبار سے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء حسنہ میں سے الرقیب ہی کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیا مناسبت ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی.
لیکن سر دس دلائل کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ ترتیب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسری آیت کریمہ سورۃ المائدہ کے اواخر کی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ دیر بعد پڑھوں گا، اس کی بھی وجہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب میں، وہ بھی بالکل اواخر میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حکم ارشاد فرمایا، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کا اس میں ایک جو ہے مطلب مقام اور منزلت بھی جو ہے گویا کہ اس کے اندر مذکور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ازدواجی زندگی کی ایک حد بندی اس میں کی گئی ہے۔ لیکن آیت کریمہ کا اختتام وکان اللہ علی کل شیء رقیبہ بہت ہی بامعنی ہے، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ ایک آیت کریمہ ہے۔ ایک تیسری آیت کریمہ جو سورۃ المائدہ کے اواخر کی ہے، اس کو میں آخر میں کیوں پڑھ رہا ہوں اس کی بھی میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ما قلت لكم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو حکایت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اس میں اللہ رب العالمین کا جو نام الرقیب ہے وہ الشہید کے ساتھ مذکور ہے۔ یعنی وہ جو دو آیتیں ہیں سورۃ المائدہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ اور سورۃ الاحزاب کی تقریباً اواخر میں سے، اس میں اللہ رب العالمین کا نام ہے الرقیب، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا نام الرقیب کے ساتھ الشہید بھی مذکور ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں تو یقیناً جو ہے مطلب یعنی ان دونوں میں ایک الگ الگ معنی ہے، الرقیب کا معنی الگ ہے، الشہید کا معنی الگ ہے، بھلے ہی ایک دوسرے کے قریب ترادف ہے، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک تو عربی زبان میں جو ہے مطلب ترادف کا وہ دخل نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی زبان کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ترادف تقریباً نہ کے برابر ہے۔ ایسے میں جو ہے مطلب شہید اور الرقیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے قدر فرق ہے۔ اس میں الشہید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے مستقل ہمارا تقریباً 2 نشستوں میں درس ہوا ہے، تو ایک الشہید ہے، ایک الرقیب، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ جو الرقیب ہے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے، اس آیت کریمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کریمہ کو مطلب پڑھا۔ ایک تو اس یہاں پر جو مذکور ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت بیان کی گئی ہے، بذات خود رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء میں تقریباً اواخر میں، اور صحیح مسلم کی کتاب صفت الجنہ و نعیمہا و اہلہا میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور میں آپ کو صحیح مسلم سے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں جو آغاز میں جو الفاظ ہیں ایک طرح سے مطلب بات سمجھ میں آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بموعظہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مناسبت سے واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور لوگوں سے کہا یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، یعنی اللہ رب العالمین تم سب کو جمع کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ کیسے جمع کرے گا؟ اس اعتبار سے جمع کرے گا کہ کہا کہ حفاتن عراتن غرلن، یعنی بغیر چپل کے، کوئی جوتے چپل پہن کے تو نہیں رہے گا، بلکہ لباس تک ہی نہیں رہے گا، اور یہ جو صورتحال ہوگی، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اس اعتبار سے جمع کرے گا، اور آپ علیہ السلام نے سورۃ الانبیاء کے جو اواخر کی آیت کریمہ ہے یعنی کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، اس آیت کریمہ کو پڑھا جیسے اللہ رب العالمین نے آغاز میں ہم کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل ویسے ہم کو پیدا کرے گی۔ اس معنی کی آیتیں تو بہت ہی قرآن مجید میں، لیکن اس آیت کریمہ کو بطور شاہد اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی، اس آیت کریمہ کو پڑھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے 2 باتیں فرمائیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ کہا کہ یعنی الا وان اول الخلائق تکسا یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی حفاتن اور عراتن کہا اللہ کے رسول نے، سب برہنہ بغیر لباس کے جو ہے مطلب جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لباس پہنائیں گے، جن کو بھی، تو ان میں سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام
سب سے پہلے کن کو لباس پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اچھا، اتنی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی سنائی ہے، اس کے بعد حدیث کا جو حصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. بس حدیث تھی تو میں نے آپ کو سنا دی ہے، آپ کو طرف الحدیث سے لے کر کے مطلب اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ الا وانه سيجاء برجال من امتی تؤخذ عليهم ذات الشمال. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری امت میں سے کچھ افراد کو لایا جائے گا. جس انداز میں لایا جائے گا وہ اسلوب ہی بتا رہا ہے، وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ گویا کہ وہ مجرم ہیں. اس طرح سے ان کو لایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یا ربی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ تو اصحابی، اور صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے کہ اصحابی، مطلب قلت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، جیسا کہ علامہ خطابی نے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ. صراحتاً حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے اصحابی، اس طریق میں نہیں کہا کہ یہ جن کو لایا جا رہا ہے یہ تو مطلب جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور جو ہے مطلب یہ میرے صحابہ میں سے ہے. یہ اس طرح کا الصحبہ، یہ جو ہے نا صحابی، یہ جو لفظ ہے بہت ہی محترم اور مشرف لفظ ہے اور بڑی تشریف ہے اس کے اندر. لیکن جب اسلام ہی نکل جائے کسی میں تو پھر یہ لفظ کہاں سے باقی رہے گا؟ عام مسلمان کے لیے جو شرف ہے وہ شرف بھی تو نہیں رہے گا نا ایک شخص جو اسلام ہی سے نکل جا رہا ہے، چاہے جائے کہ اس کے صحابی ہونے سے متعلق بات. لیکن ان افراد کو جب لایا جائے گا تو اللہ کے رسول سے کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہم لم یزالوا مرتدین عن اعقابہم منذ فارقتہم. جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ اللہ پر ایمان، آپ پر ایمان، سب چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اسلام سے نکل گئے تھے. بات واضح ہو رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کیا کہوں گا؟ فاقول کما قال العبد الصالح. اس وقت میں وہی کہوں گا جو العبد الصالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم. یہاں سے وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اے اللہ، جب تک میں باحیات تھا، جب تک میں زندہ تھا، تو ان کا جو میرا تعلق تھا وہ میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر. میری وفات کے بعد، میرا جب انتقال ہو گیا، مجھے جب وفات ہوئی اور جب میں اس دنیا سے چلا گیا، میری جب روح قبض کر دی گئی، تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، کہا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. ان کے حالات، ان کے ظاہر باطن سے متعلق، ان کی نیتوں سے متعلق، ان کی کیا سرگرمیاں تھیں، ان کی نجی مجلسیں کیا تھیں، وہ تو بہتر جانتا ہے. ان کے ظاہر اور باطن سے تو واقف ہے. وانت علی کل شیء شہید، ان کے ظاہر سے تو واقف ہے اور الرقیب تو ان کے باطن سے تو واقف ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ غور طلب بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ جو بات ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اس میں الرقیب اور الشہید کا جو ہے مجھے یہی بتانا مقصود ہے. لیکن وہ لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، جو معروف صحابہ ہیں، وہ تو صحابہ ہیں، وہ سب کے سب اسلام ہی پر قائم تھے الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. نبی کی حین حیات کہا گیا نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اس سلسلے میں بے شمار آیات ہیں، الصحابۃ كلهم عدول. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت جو دور ہے، اس وقت یعنی جو ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے نا، بنو حنیفہ جہاں آباد تھے، وہاں پھر آگے اس طرف کچھ لوگوں نے یعنی ایک شخص نے نبوت کا، مسیلمہ جس کا نام تھا، نبوت کا اعلان کیا اس نے، اور کچھ لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حین حیات ہم جو زکوٰۃ دیتے تھے، ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور کچھ لوگ تو مرتد ہی ہو گئے تھے. وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کی جو عام ہمارے پاس جو ایک احادیث ملتی ہیں مدینے میں، مدینے کے قرب و جوار، مکے میں، طائف میں، یہ ان سب سے ہٹ کر کے بات واضح ہو رہی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو کتاب و احادیث الانبیاء میں لے کر آئے ہیں، وہ امام
یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جو تلمیذ ہیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، ان کی جو تلمیذ ہیں مغیرہ بن نعمان، تو صحیح بخاری میں مغیرہ بن نعمان رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے امام سفیان ابن سعید الثوری ہیں، اور ان سے امام بخاری کے استاد ہیں رحمہ اللہ تعالی محمد بن یوسف الفریابی، معروف عالم دین۔ لیکن صحیح مسلم میں یہ جو حدیث ہے وہ مغیرہ بن نعمان رحمہ اللہ سے وہاں پر روایت کرنے والے امام شعبہ اور دیگر اصحاب علم ہیں۔ امام شعبہ اور امام شعبہ رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں وہ الگ طرق ہیں وہ۔ تو صحیح بخاری کی اگر بات کرتے ہیں تو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں ان کا نام ہے محمد بن یوسف الفریابی، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تلمیذ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی روایت کی ہے متعدد تلامذہ میں سے جن کا خاص طور پر نام ہے اور سب سے ایک معروف نام اس باب میں وہ ہے محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ تعالیٰ، 320 جن کا سن وفات۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تناظر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو حدیث جو امام سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کے طریق سے امام بخاری نے ذکر کی ہے سند میں، وہ تو امام محمد بن یوسف الفریابی سے ہے۔ امام سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کے ایک اور تلمیذ ہیں جن کا نام ہے قبیصہ بن عقبہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جو امام بخاری کے استاد ہیں اور صحیح بخاری میں کثرت سے اس طریق سے روایت ہیں، قبیصہ بن عقبہ عن سفیان، علماء کوفہ میں سے یہ سب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاذ امام قبیصہ رحمہ اللہ ساتھ سے، اور قاف سے قبیصہ ہے، خاص سے نہیں، قبیصہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کو ذکر کی ہے کہ ہم المرتدون الذین ارتدوا فی عہد ابی بکر رضی اللہ عنہ الذین قاتلہم ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تھے، جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو یہ مطلب صحابہ نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ذکر فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیاتیں یا جو بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کہا کہ وہی بات آپ علیہ السلام بھی پڑھیں گے، تو اس میں اللہ رب العالمین کا یہ نام مذکور ہے کہ الرقیب، الشہید الرقیب۔ انشاءاللہ تعالیٰ الرقیب جب اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ شارحین اور خاص دیگر اصحاب علم جنہوں نے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ سے متعلق کام کیا ہے، ان کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس نشست کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند بنائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور جو دیگر مشاہدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خاص طور پر میرے لیے اللہ تعالیٰ کفارہ یعنی سیئات کا کفارہ کر دے اور اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔